کوئی صفت آپ کو یاد ہو؟ نماز قائم کرنا، اور جی امانت کے پاسدار. اور دیکھیے سورۃ الفتح کے آخر میں بہت اچھی طرح صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، شفیق ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ذرا سی ہمیں بات کہہ دے تو ہم پلٹ کے ایسا جواب دیں گے کہ وہ آئندہ ہمت نہ کرے بات کرنے کی. رحماء بینہم، آپس میں رحیم، یعنی ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں دوسرے کو جواب دینے کو. اسٹبن، چٹان کی طرح ہے دوسرے کے سامنے. ہاتھ نہ لگانا مجھے، بات نہ کرنا مجھ سے، کوئی گنجائش نہیں. ایسے تھے صحابہ کرام. رحماء بینہم. کوئی سوال کرے تو جواب کیسے دیتے ہیں ہم؟ کوئی پوچھے ہم سے کچھ، کیا کرتے ہیں؟ کوئی مدد طلب کرے، کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں آپس کے تعلقات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ مثلاً کسی کو اگر جگہ چاہیے تو ہم اس کے لیے وسعت پیدا کرتے. ہمارا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے ان کے فارغ اوقات کیسے گزرتے ہیں. رکعا سجدا، کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے. سیماہم فی وجوہہم، سجدوں کے نشان ان کے چہرے پر ہیں. من اثر السجود. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسا ایمان چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کس طرح زندگی گزاری تھی. کیونکہ ہم سے ویسا ایمان مطلوب ہے. ہمارا معیار آج کے لوگ نہیں ہیں کہ آج کے دور کی کسی شخصیت کو آپ آئیڈیل بنا لیں کہ ہم فلاں کی طرح بننا چاہتے ہیں. نہیں، قرآن کا مطلوب یہ لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. ان کی طرف دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح کا اسلام قبول کیا تھا. کیونکہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت یافتہ وہ ہے جو ویسا اسلام لائے، ویسا ایمان لائے. اور وہ اسلام کیا تھا؟ وہ پیوند کاری والا اسلام نہیں تھا، وہ پیچنگ نہیں تھی کہ سارا کچھ اپنی مرضی کے مطابق، زمانے کے طور طریقے کے مطابق، اور ایک پیچ دین کا بھی ساتھ لگا لیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے طریقے، رواج، رسمیں، کلچر اپنا اپنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک خانہ دین کا بھی رکھا ہوا ہے. ہم سب وہ کچھ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اسلام کا بھی نام رکھ لیں گے، نام اپنا مسلمان کا رکھ لیں گے، نکاح اسلامی طریقے پہ کر لیں گے، اور فوتگی کے وقت جنازہ اسلامی طریقے پر ہو جائے گا. چند ایک ریچولز ہم نے اسلام کے لے لیے، اور باقی طور طریقے، باقی سٹائل، باقی انداز وہ اندر رچا بسا نہیں نا. اس رچنے بسنے کو کیا کہتے ہیں؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان. ان پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا تھا. تو اللہ کے رنگ والے کیا ہوتے ہیں پھر؟ ربانی، رب والے، جنہیں دیکھ کے کیا یاد آتا ہے؟ یعنی صبغت اللہ اصل میں کیا چیز ہے؟ کسی انسان کی شخصیت کا اس طرح بدل جانا کہ اسے دیکھے کوئی اللہ یاد آ جائے، یعنی اسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. یہ ہوتا ہے ربانی، یہ ہوتا ہے صبغت اللہ والا. ہمیں دیکھ کے لوگوں کو کیا یاد آتا ہے؟
پاکستانی، انڈین، ایرانی، ترکی، عربی، دیسی، تو بات رنگ اور نسل اور زبان کی تو ہے نہیں، بات تو صبغت اللہ کی ہے. اور صبغہ کس کو کہتے ہیں؟ رنگ کو. کون سا رنگ؟ جو چڑھایا جاتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے کوئی پیدا ہوتا. ایک وہ رنگ ہے جو آپ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے، آپ کالے ہیں یا گورے ہیں یا درمیان کے ہیں، ایک وہ رنگ ہے آپ کا. یہ کون سا رنگ ہے؟ ظاہری رنگ ہے آپ کا، جو اسکن کا کلر ہے. دنیا کے اعتبار سے آپ کس پہ پہچانے جاتے ہیں؟ اسکن کلر سے، کہ کون ہے، یا شکل و صورت سے. آپ چائنیز ہیں، آپ گورے ہیں، آپ کون ہیں کون. اور ایک کیا ہے؟ اپنی شخصیت کے رنگ سے آپ پہچانے جاتے، اپنے اخلاق اور کردار سے آپ پہچانے جاتے. تو صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے خوبصورت رنگ تو اللہ کا رنگ ہے. یعنی اللہ تعالی نے بندے میں جو صفات چاہی، جو رول ماڈل ہیں ہمارے، ان کے مطابق ہمارے بھی انداز ہو جائیں. ہمارے رول ماڈلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ساتھی والذین آمنوا معہ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، ہم اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام بھی اسی رب کو مانتے تھے، اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق عمل کا ہے. اس لیے فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ، تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. وہو ربنا وربکم، وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے. ہم سب ایک رب کو مانتے، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ یعنی دو یا زیادہ لوگوں کا جو آپس کا اختلاف ہوتا ہے نا، اس کو حجت بازی کہتے ہیں. اور جھگڑا کرنا تو حاجوننا، اختلافی باتوں میں پڑھنا. تم ہم سے کیوں اختلاف کرتے ہو، کیوں لڑائی کرتے ہو؟ اور جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف جانے لگتا ہے تو لوگ اسے ناراض ہونے لگتے ہیں. بھی کس لیے ناراض ہو رہے؟ تم اس رب کو نہیں مانتے. ہم کیا کر رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں؟ یعنی کبھی سمجھ میں نہیں آتا. لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ مذہبی ہوتے جا رہے ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں، آپ معلوم نہیں کیا بنتے جا رہے ہیں. بھی کیا بن رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بھی دین کا طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں تو کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. تو وہ تمہارا رب نہیں، تمہیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ایسا بننے پہ کیا اعتراض ہے تم کو؟ مطلوب تو تم سے بھی یہی ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اصل فرق کس کا ہے؟ عمل کا. ہمارے لیے ہمارے عمل ہے. اگر تم سمجھتے ہم غلط کر رہے ہیں تو ابھی ہمارے ہی نقصان ہے، پھر چھوڑ دو، ہمیں کرنے دو. تم اپنے اعمال کی فکر کرو. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں، ملاوٹ نہیں کرنے والے. ملاوٹی دین کون سا ہوتا ہے؟ کوئی کہیں کا رنگ، کوئی کہیں کا رنگ، کوئی کسی کا طریقہ، کوئی کسی کا طریقہ. وضع میں تم نصارہ، تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہود کا تو پھر اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک کلچر ہے. تمہارا کیا طریقہ ہے؟ کچھ چیزیں ادھر سے لے لی، کچھ ادھر سے لے لی، کہا ہم مسلمان ہیں. نہیں، مطلوب کیا؟ مخلصون، خالص، سارے اور رنگ نکال کے. اب دیکھیے کہ اصل رنگ کس پہ چڑھتا ہے؟ صحیح رنگ رنگین کپڑے پہ نہیں چڑھتا، سفید. اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ رنگ کرنا چاہے تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اندھا دھند رنگ پھیرنے لگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پہلے پچھلا رنگ، داغ دھبے صاف کرتا ہے. کوئی بھی چیز ان ایون ہے، اگر دیوار پہ کرنا ہے تو، اگر کپڑے پہ کرنا ہے تو پچھلے رنگ وہ نکالے گا، پھر اس کے بعد نیا رنگ چڑھائے گا.
تو مخلصون کا عمل یہی تو ہے کہ اسے ساری علائشیں نکالنی ہیں، سارے رنگ باہر نکالنے، اور ایک رنگ اختیار کرنا ہے، اور وہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ سے پہچان، یعنی اللہ کی طرف نسبت اور اسی کا بندہ بننا اور اسی کے رنگ میں رنگا جانا. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، تم سمجھتے ہو کہ یہ سارے پیغمبر یہودی یا عیسائی تھے؟ ان کا کہنا کیا تھا؟ یہود کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو مسلمان تھے، ان کا تو کسی گروہ سے تعلق نہیں تھا، کسی فرقے سے تعلق نہیں تھا. کیوں؟ وہ کیوں نہیں تھے کسی فرقے سے؟ وہ امام تھے. اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں، تورات اور انجیل تو بعد میں اتری، یہودی اور نصرانی تو بعد کی پیداوار ہے. ابراہیم علیہ السلام کے وقت نہ یہ پیغمبر تھے، نہ ان کی کتابیں تھی، اور نہ ہی یہ فرقے تھے. تو وہ کیسے یہودی بن گئے؟ وہ کیسے عیسائی بن گئے؟ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے، آپ سے بھی بعض لوگ کہتے ہوں گے نا، کوئی ایک مسلک پکڑنا بے حد ضروری کہتے ہیں. کتنا انسسٹ کرتے ہیں لوگ اس پر کہ تم گمراہ ہو اگر کوئی تمہارا خاص مسلک نہیں تو. اب آپ دیکھیے کہ کوئی ان سے پوچھے صحابہ کرام کا کیا مسلک تھا، جن کے ایمان کو معیار بنایا جا رہا ہے کہ ایسا ایمان مطلوب ہے، ان جیسا بننا ہے. مجھے بتائیے ان کا کون سا مسلک تھا؟ وہ کس مسلک کو پکڑے ہوئے تھے؟ قرآن و سنت. کوئی گروہ نام تھا؟ یہ گروہ کب بنے ہیں؟ صحابہ کرام کے دور میں یہ گروہ تھے؟ نہیں. یہ سارے مسلک اور مذہب کب بنے؟ بعد میں بنے ہیں. صحابہ کرام کا کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا. مذہب سے مراد وہ گروہ بندی والا. کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ سارے کیا تھے؟ ایک ہی جماعت تھے. پیغمبروں کا کوئی فرقہ نہیں تھا. لا نفرق بین احد منہم، سب کا ایک ہی دین تھا، سب ایک ہی اصل پہ قائم تھے. یہ ساری گروہ بندیاں اور سارے فرقے اور مسلک اور یہ سب کب بنے؟ یہ بعد میں لوگوں نے بنائے، مختلف شخصیتوں پہ بنے. کوئی ایک استاد کے شاگرد اس کے پکڑ کے بیٹھ گئے، کوئی دوسرے کو، شخصیت پرستی شروع ہو گئی، پھر مقابلہ بازی، پھر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اور پھر پھٹ کے الگ ہو کے ضد میں اپنے اپنے گروہ بنا لے، ہر ایک دوسرے کو کھینچ رہے، ہمارے میں آ جاؤ، وہ کہتا ہمارے میں آ جاؤ، ایک کہتا ہم ہدایت یافتہ ہیں، دوسرا کہتا ہم ہدایت یافتہ ہیں. تو اصل ہدایت کیا ہے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، جو اللہ کی ہدایت ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اسی پر لوٹنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے آیت نمبر 140 کو اگر آپ پڑھیے غور سے، کیا تم کہتے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا عیسائی تھے؟ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ ہرگز نہیں. قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کسی فرقے سے تعلق نہیں تھا. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اپنے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے. اور وہ گواہی کیا؟ کہ تمام انبیاء صرف مسلمان تھے، کسی خاص فرقے سے ان کا تعلق نہیں تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. اب آپ دیکھیں قرآن کا طریقہ کیا ہے، دلیل کا طریقہ ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ،
اس کے لیے وہ جو اس نے کمائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے رہے. یعنی ان کے عمل تمہارے لیے فائدہ مند بھی نہیں، اور ان کے عمل کا حساب انہی سے ہوگا، اور تمہارے اعمال کا حساب تم سے ہوگا. اب ان آیات کو دوبارہ سنیے اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ایک دو چیزوں کو مزید.